حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز کی عظمت سے ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں موجودہ دور کے علماء اور مشائخ کے تصورات بھی نہیں جا سکتے، وہاں پر اگر روزانہ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور وہاں کے ہر گھر میں سوتے وقت اور نیند سے اٹھتے وقت ماں کسی ننھے سے بچے کو اگر کلمہ طیبہ کا درس دیتی ہے تو یہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جب تک کہ ہندوستان کی مسجدوں سے اور مسجد کے میناروں سے آواز اذان کی بلند ہوتی رہے گی، ہر اذان کے کلمات سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا اظہار کرتے رہیں گے۔ مسجدوں کے گنبد و مینار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ ایسا عظیم دائی، ایسا عظیم مبلغ روئے ہندوستان نے، روئے زمین ہندوستان نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا کہ آپ نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس مجمع کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے باپ داداؤں کو غریب نواز کے فیوز و برکات سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہوگی، اور اگر کسی کے باپ دادا مسلمان ہو کر ہندوستان آئے ہیں تو ان کے ایمان کی حفاظت بھی سرکار غریب نواز کے دسترخوان سے خوشہ چینی کرنے والوں کے صدقے میں ہوئی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سرکار غریب نواز اس زمین پر کیوں آئے تھے۔ یقیناً ایک بات میں اپنے جوانوں سے آج عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کروں گا جس کے لیے غریب نواز یہاں خاص طور پر نہیں آئے تھے، میں اس ایک ہی بات کا تذکرہ کروں گا سرکار غریب نواز جس کے لیے تشریف لائے تھے۔ سرکار غریب نواز انا ساگر کو اپنے کٹورے کے اندر سمیٹنے کے لیے یہاں نہیں آئے تھے۔ سرکار غریب نواز پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کو زمین پر بٹھانے کے لیے یہاں نہیں آئے تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے پال جوگی کے سر میں آسمان پہ اڑتے ہوئے، آسمان کی طرف اڑتے ہوئے جے پال جوگی کے سر میں اپنے نالین اور اپنے کھڑاؤں کی مار مارنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ تو ضمنی طور پر ایسے واقعات ہو گئے، ان کے اصل آنے کا مقصد کیا تھا؟ سرکار غریب نواز اس زمین پر کیوں تشریف لائے تھے؟ ان کے آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا اشاعت اسلام۔ ہندوستان کی سرزمین کفرستان تھی، ہندوستان کی سرزمین کے لوگ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے، ہندوستان کی سرزمین کے لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے شوہر کی چتا پر زندہ جلا رہے تھے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ ہے۔ جب تک کہ خواجہ ہندوستان نہیں آئے تھے، غریب نواز کے آنے سے کسی کو ایمان ملا، اور جن کو ایمان نہ ملا کم سے کم ان کو زندگی گزارنے کا شعور تو مل گیا، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ تو مل گیا۔ آج اگر کوئی کلمہ نہ پڑھنے والا شخص گھر سے غسل کر کے صاف ستھرا بن کر کے نکلتا ہے تو یہ کسی اور نہیں بلکہ سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے، ورنہ یہاں کے لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ مہینوں وہ لوگ غسل بھی نہیں کرتے تھے۔ نہانے کے نام سے جن کو چڑ تھی، جن کو ناخن بڑے کرنے کا شوق تھا، جن کا حال یہ تھا کہ کھانا کھاتے تو فوراً حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے کہہ کر دیا کرتے تھے تاکہ پیٹ خالی ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اور کھائیں گے۔ یہاں کھانے کا لوگوں کو اتنا شوق تھا، ایک بیوہ کو شوہر کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، اس کا انکار دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن کب تک؟ جب تک کہ علی کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر ہند کی زمین پر قدم نہیں رکھتا ہے تو اس وقت تک کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن میرے خواجہ نے ہند کی زمین پہ قدم کیا رکھا؟ آپ اسلام کا پیغام لے کر کے آئے، آپ رسول پاک کے نائب بن کر آئے، اپنے نانا جان کے نائب بن کر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حیرت کی بات ہے ہزاروں تلواریں جو کام نہ کر سکی وہ سرکار غریب
نواز کے کردار نے کام کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جہاں تلواریں ٹوٹ گئی ہے وہاں اس مرد درویش کی حکمتوں نے کام کیا ہے۔ آخر وہ کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے غریب نواز نے انقلاب بپا کیا؟ سرکار غریب نواز نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غریب نواز کا اللہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار غریب نواز اپنی پوری 97 سال کی زندگی میں اللہ نے ان کو 97 سال کی زندگی دی تھی، لیکن ہندوستان کی زمین پر ایک محتاط اندازے کے مطابق سرکار غریب نواز 40 سال سے زیادہ کا وقت سرکار غریب نواز نے نہیں گزارا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان 40 سالوں کے اندر، حالانکہ اس سے بھی کچھ کم ہوتے ہیں لیکن ایک میں محتاط اندازہ پیش کر رہا ہوں، ان 40 سالوں کے اندر سرکار غریب نواز نے کسی کافر سے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کسی کو نہیں کہا۔ آنے والا سرکار غریب نواز کے کردار سے، آپ کے انداز سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے ملفوظات سے اتنا متاثر ہوتا تھا کہ وہ خود ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آخر وہ کون سے ملفوظات تھے؟ قرآن اس کے متعلق کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ۔ تو وہ